نظر بد سے خدا بچائے تمہیں، نظر بد سے خدا بچائے تمہیں، کچھ بلاؤں کو خار ہے تم سے۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترم جناب نصیر الدین نصیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب نصیر الدین نصیر۔ عالی مرتبت صدر مجلس، رون کے اسٹیج، دیگر شخصیات، زینت محفل اور جان محفل محترمہ فرزانہ جانا، معزز خواتین و حضرات، آداب۔ میں شاعری کے اسرار و رموز سے ناواقف، قافیہ و ردیف کی بندشوں سے نابلد اور وزن سے بھی ناآشنا ہوں، اور پھر آپ تمام شخصیات کی موجودگی میں میرا اس حوالے سے گفتگو کرنا مناسب بھی نہیں۔ بس یہ کہنے آیا ہوں کہ بزم جانا میں آ کر، آپ کی پہلی کتاب ہے، کہ بزم جانا میں آ کر صدائے جانا کی بازگشت یوں سنائی دیتی ہے کہ زندگی ایک کتاب ہے ہمدم، پیار کا یہ نصاب ہے ہمدم، پیار میں جو سوال اٹھتے ہیں ان کا اس میں جواب ہے ہمدم۔ اور شکریہ جناب جمیل یوسف صاحب، آپ نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ شاید میں اپنے استاد مکرم جناب جاوید اقبال راجہ صاحب کی موجودگی میں یہ نہ کہہ پاتا جو دلیری سے کہنے جا رہا ہوں کہ فرزانہ جانا جانا بھی ہیں اور فرزانہ بھی۔ یہ فرزانگی زیست کی تلخیوں کو بھی حقیقت کی نظر سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے جس سے تن من سے جان سے پیار کیا، جس سے تن من سے جان سے پیار کیا، اس نے سیدھا ہی دل پہ وار کیا۔ خواتین و حضرات، یقین جانیے کہ طرح طرح کی بیماریوں کی شکار جانا کی جان جتنی مشکل میں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے کمال کی آمد ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ان کے حوصلے کو داد دینا پڑے گی۔ مجھ کو کسی اوتار کی حاجت نہیں جانا، مجھ کو کسی اوتار کی حاجت نہیں جانا، تیری ہوں طلبگار میرا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ وہی حوصلہ تھا کہ آج انہیں جانا کو دیکھ کر ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ خواب زندہ ہے۔ یہ آپ کی دوسری کتاب۔ غم کے سارے موسم جانا گزر گئے، غم کے سارے موسم جانا گزر گئے، اب تو ہر پل خوشیاں لے کر آئے گا۔ خواتین و حضرات، کہنے دیں یہ بات کہ جانا خطہ پوٹھوہار کی پہچان تو ہے ہی، ادب کی دنیا کا بھی درخشندہ ستارہ ہے۔ سراغ میرا ہواؤں کو مل گیا آخر، سراغ میرا ہواؤں کو مل گیا آخر، چھپی ہوئی تھی میں خوشبو کے ایک دریچے میں۔ سامعین محترم، ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا، خیر بڑا تو اب بھی نہیں ہوں، ایک محفل میں عدیم ہاشمی تشریف لائے۔ یہ مشاعروں کی بھی اور شاعروں کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور سب کے کان میں سرگوشی کرنے لگے کہ جیسے ہی عدیم ہاشمی مائک پر آئیں
آپ صاحب نے زور سے کہنا ہے لڑکیوں میں بس ایک خامی ہے. مجھے یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی. بہرحال یوں ہی ہوا. عدیم ہاشمی جیسے ہی آئے سب نے بآواز بلند لڑکیوں میں بس ایک خامی ہے، بس ایک خامی ہے بار بار کہا. تو عدیم ہاشمی نے اپنی وہ غزل سنانا شروع کر دی کہ لڑکیوں میں بس ایک خامی ہے کہ دوبارہ جمع نہیں ہوتی. تو صاحبان تدبر، لڑکیوں میں ایک اور خامی ہے کہ اپنی عمر نہیں بتاتی. مجھے بھی جانا کی عمر کتنی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عمر جتنی بھی ہے، ان کی شاعری کی عمر اس سے کہیں زیادہ لگتی ہے. اسد بیگ صاحب، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں تو مستند دلیل دوں گا. دیکھیں نا احساسات اور جذبات کو کیسے خوبصورت رنگ دیے ہیں. خیالات کی وسعت، الفاظ کی روانی، عمل و فکر کی تازگی، حسن صدا، رنگ بیاں، ظرافت، شستگی، پختگی، برجستگی، سبھی تو کمال پر ہے. جانا، حمد، نعت، سلام اور پھر مختلف رنگ، بلکہ سب رنگ کلام تیری ہی ہے شان. یہ رنگ و بو کا بدن کون لے کے آیا ہے، یہ رنگ و بو کا بدن کون لے کے آیا ہے کہ رنگ سارے گلوں کا نکھرنے والا ہے. یقیناً اس کتاب صدائے جانا کی یہ تقریب رونمائی بہت پہلے ہونا تھی، لیکن تاخیر کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کتاب کے بعد ان کے آنے والی کتاب کے درمیان سفر زیادہ طویل نہ ہو. تیری خوشبو سے دل معطر ہے، تیری خوشبو سے دل معطر ہے، زندگی مشک بار ہے تم سے. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب نصیر الدین صاحب. اب سویرا اسد محبتوں کا اظہار کریں گی شعروں کی صورت میں. سویرا اسد. السلام علیکم. جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار محترمہ فرزانہ جانا کے لیے. تیرے مصرعوں کے جادو بولتے ہیں، تیرے حرفوں میں آنسو بولتے ہیں، تیری غزلوں کے تہ در تہ مضامین تیرے پہلو با پہلو بولتے ہیں. تیری نظموں میں شامل ہے وہ سب کچھ، پرندے جو لبے جو بولتے ہیں. تیرے دل میں بستے ہیں جو بھی جذبے، بیک آواز یکسو بولتے ہیں. ستارہ ہے تیرے ہوں بخت اونچے، دعا کے لفظ ہر سو بولتے ہیں. ستارہ ہے تیرے ہوں بخت اونچے، دعا کے لفظ ہر سو بولتے ہیں. خلوص و دوستی کا تو ہے پیکر، تجھے سب لوگ خوشبو بولتے ہیں. شکریہ. واہ کینٹ سے ہمارے بہت ہی محترم قابل احترام شخصیت اور واہ میں بڑے خوبصورت ادبی اور ثقافتی، علمی، مذہبی پروگرام انعقاد کرتے ہیں. جناب عابد حسین صاحب پاکستان یوتھ لیگ کے چیف آرگنائزر، پاکستان نیشنل سرکل کے صدر جناب جاوید اقبال مرزا اور ادبی تنظیم قندیل کے صدر غلام الدین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. خصوصی طور پہ واہ سے یہ دوست ساتھی تشریف لائے ہیں اور محترمہ فرزانہ جانا صاحبہ کو گلدستہ پیش کریں گے. محترم عابد صاحب اور ان کے ساتھی بھرپور تالیوں میں استقبال کریں. ہمارے واہ سے تشریف لائے ہیں خصوصی طور پہ جناب عابد حسین صاحب، جاوید اقبال مرزا صاحب اور جناب غلام الدین صاحب. قافلے دل کے چلے کے مصنف ممتاز ماہر تعلیم جناب جاوید اقبال راجہ صاحب آئیں گے اور اپنی محبتوں کی خوشبو سجائیں گے. جناب
जावेद इकबाल राजा। मैं कोई काफ़ी 20-25 सफ़े लिख के लाया हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ, ठीक है, और अपनी बात तक महदूद रहूँ, तो घबराएं नहीं। जनाब जमील यूसुफ साहिब, मोहतरमा फरीदा यास्मीन साहिबा, डॉक्टर मकसूदा हुसैन साहिबा, हसन अब्बास रज़ा भाई, ख्वाब रजाद साहिब, असद बेग भाई, फरजाना जाना और हमारे बहुत काबिल एहतराम खिता पुठवार के, जैसा इन्होंने मुझे नाम दिया है, असल में तो ये इसके अक़दार हैं कि आज जो पुठवारी ज़ुबान की तरवीज हो रही है वो सैयद आले इमरान के नाम से है। जाना कोई शायर वायर नहीं है। अभी लोगों ने यहाँ कहा है शायर है, कोई शायर वायर नहीं। शेर कहती है न नज़में घड़ती है, बस किताबों पर किताबें झिड़कती जा रही। मैंने पूछा ये क्या करती रहती हो? बोली अब्बा की ख्वाहिश की तकमील करती हूँ। वो चाहते थे मैं अजीबा शायरा बनूं, बस तकमील आरज़ू में लगी हुई हूँ। बाप से टूट कर मोहब्बत करने वाली शायद ही कोई बेटी जाना से बढ़कर हो। जाना के अब्बा मरहूम हाजी ज़ियाउल हक ज़िया साहब हमारे दोस्त थे, हमारे कुलीग थे, उर्दू के नामवर उस्ताद थे। उर्दू से उन्हें मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी होनहार बच्ची के हाथ में कंघी देकर गैसुए उर्दू संवारने पर लगा दिया और जाना लगी हुई है उर्दू के बनाओ संवार में। जाना की अपने अब्बा से मोहब्बत के हवाले से मुझे इफ्तिखार उस्मानी का मजमून चिक्कड़ छोले शिद्दत से याद आया। यह मजमून मैं इसलिए ज़रूर सुनाऊंगा कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो इसके पैगाम को अपना सकें। अपू आज चिक्कड़ छोले और तिलों वाला कुलचा खाने को जी चाह रहा है। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की। अब्बा जी मुझे प्यार से अप्पू कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। फजर की नमाज अदा की, जागर पहने, मॉर्निंग वॉक के बाद चिक्कड़ चने वाले के अड्डे पर जा धमका। अभी वो अपनी रेहड़ी सजा रहा था। मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला बाबूजी इतनी सुबह? चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतज़ार करने लगा। चने वाले से हर 2 मिनट बाद दरियाफ्त करता, भाई और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी आप पहले भी चने ले जाते हो, पर इतनी सवेरे और ऐसी बेकरारी पहले नहीं देखी। खैर तो है। मैं जैसे इसी सवाल का मुंतज़िर था। मैंने सर उठाकर फ़ख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शिद ने चिक्कड़ चनों की फरमाइश की है। मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो चौंक कर बोला, मुर्शिद मतलब आपके पीर? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो झिल्ला गया। कभी मुर्शिद कहते हो, कभी वालिद, चक्कर क्या है? मैंने समझाते हुए बताया, मेरा बाप ही मेरा मुर्शिद है। वो ताज्जुब से बोला, अच्छा तो आपके वालिद की गद्दी है? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ अयां था कि वो मेरी बातों से मुतफिक नहीं। वो उलझ कर बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शिद मुर्शिद होता है और माँ बाप। मेरे मुर्शिद का नूर महल टंडो मस्ती खान में है। वो फरमाते हैं कि बंदा मुर्शिद, बिना मुर्शिद राह नहीं मिलती। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शिद। देखो मुर्शिद रुश्द से है। मुर्शिद का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक व बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाबूजी अगर किसी का बाप शराबी, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी अतात और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा हाँ, ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाबदेह है, पर बच्चे पर फ़र्ज़ है कि वो बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए।
انکار کی صرف ایک صورت ہے کہ باپ شرک کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا۔ میرا باپ گاؤں میں اور بولا، حیران رہ گیا اور بولا، میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ فرض اولی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ میں نے کہا بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم 5 بھائی اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے 4 بھائی سوئے پڑے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے اس سے چکر چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے مجھے تکنے لگا، باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا سوچتے نہیں، بلکہ ہم 5 بھائی تو اس طاق میں رہتے ہیں کہ والدین کوئی بات منہ سے نکالیں اور ہم ایک دوسرے پر سب کر لے جائیں، ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشے میں سے ایک بڑا سا پتیلا پائے میں انڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ باؤ جی اے بھی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ چنے والا بولا۔ میں نے کہا نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، سوچو بھائی اگر اللہ کو عیبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے بعد والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیے میسر ہیں، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوارو اور اس سے پہلے ایک وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زار زار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، باؤ جی دعا کرنا میرے پہنچے تک میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے، تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکر چنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا رہے تھے، ابو اللہ تیری مشک بھری رکھے، تیری مشک بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر اسکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ آج حاجی صاحب ضیاء الحق صاحب زندہ ہوتے تو ہم اپنی آنکھوں سے دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھتے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، یہی سٹیج تھا، اسی طرح ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ کتاب پر میں گفتگو کر رہا تھا، سچی بڑا مزہ آیا۔ کچھ احباب میرے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہوا یوں کہ کالم نگار میر افسر امان نے مجھے فون کیا، خوشخبری سنائی کہ مشرقی افق کے نام سے میری کتاب چھپ گئی ہے اور اس کی تقریب رونمائی میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے میں نے سوچا مشتاق یوسفی فوت ہو گئے ہیں اور ان کے بعد اب چونکہ بڑا ادیب میں ہی زندہ ہوں، اس لیے اپنی اہمیت جتانے کو ناسازی طبع کا بہانہ کر دوں اور پھر جب وہ 2-3 بار اصرار کریں تو مان جاؤں۔ خیال آیا کہ اگر وہ دوسری بار نہ پوچھیں تو میں نے فوراً مبارکباد دی اور کہا ضرور ضرور جیسے آپ کا حکم، یہ کہہ کر اپنی مسرت کا اظہار اور اپنی حاضری کا تحفظ کیا۔ بولے میں آپ کو بذریعہ ڈاک اپنی کتاب بھیج دوں گا، مطالعہ فرما لیجئے گا۔ میں کتاب ملنے کا انتظار کرتا رہا اور آخری دن تک کتاب نہ ملی۔ میں نے 3-4 کالم ان کی طرف سے گھڑ کر ان کی طرف سے تخلیق کیے اور کالم ایسے تھے جو ان کے نظریات اور شخصیت کے بالکل الٹ تھے۔ مشرقی افق کے منتخب کالم جب میں جہاں سنا رہا تھا تو میر افسر امان ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی صورت مبہوت بیٹھے مجھے تکے جا رہے تھے۔ آخر میں جب میں نے اصلی صورتحال بتائی تو سب لوگ مسکرا اٹھے۔ گلی کی نکڑ پر پھتو راکٹ کا جب نشہ کچھ اترا
تو اس نے اپنی نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا، آہستہ آہستہ دنیا سے نامور شخصیات اٹھتی جا رہی ہیں، آج کل میری طبیعت بھی کچھ ناساز رہتی ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے نامور لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابن انشا، شفیق الرحمان، پطرس بخاری، کرنل محمد خان، شوکت تھانوی اور مشتاق یوسفی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے بھی ہلکی ہلکی کھانسی کی شکایت ہے۔ اللہ بخش مشتاق یوسفی نے ایک بار 2 مختلف شعراء کے مصرے ملا کر نئے اشعار ترتیب دیے تھے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اقبال اور فیض کو یوں ملایا: پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ غالب اور مومن کے مصرے اس طرح جوڑے: جان تم پر نثار کرتا ہوں، غالب کا شعر ہے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن یوں ملایا۔ پروین شاکر اور ساغر صدیقی کو یوں ملایا: وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ویسے کچھ لوگ لوٹا کے ارد گرد کامن لگا کر لوٹا پڑھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ اقبال اور میر کو یوں ملایا: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اقبال اور فرت عباس کے اشعار کو یوں ملایا: نہیں تیرا نشیمن کسے سلطانی کے گنبد پر، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ میں نے صدائے جانا کے مصروں کے ساتھ دوسرے شعراء کے مصرے لگانے کی کوشش کی، بات نہ بنی۔ سوچا اچھا یوں کرتے ہیں، لفظی تحریف کر کے پیروڈی بناتے ہیں، جیسے قتیل شفائی نے عدم کے شعر کے ساتھ اور عدم نے قتیل شفائی کے شعر کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ عدم کا شعر ہے: شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ قتیل نے یوں تحریف کی: شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ قتیل کا ایک شعر ہے: اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ عدم نے یوں گرہ لگائی: اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز قتیل شفائی کی۔ جانا کہ کسی غزل کے وزن پر غزل لکھنا تو میرے لیے جان جوکھوں کا کام ہے۔ جیسے جناب ضیاء اللہ قاسمی نے پروین شاکر کی غزل کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی پر بڑی خوبصورت پیروڈی لکھی ہے: کوچہ یار میں جو میں نے جبیں سائی کی، اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی، اور میں جسے ہی سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، بات نیت کی نہیں بات ہے بینائی کی۔ اب میں کیا کروں؟ لفظی تحریف میں نہیں کر سکتا، پیروڈی لکھنا مجھے آتی نہیں۔ وہ مارا! اللہ بخشے مرحوم اسحاق جلال پوری ایک مصرع بتا گئے تھے کہ کسی شعر کا تیا پانچا کرنا ہو تو اسے مصرع ثانی کے طور پر جوڑ دو۔ مصرع ہے: حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ صدائے جانا میں ایک غزل کا شعر ہے: رخسار پر جم جاتے ہیں بہتے ہوئے آنسو، رخسار پر جم جاتے ہیں بہتے ہوئے آنسو، ماحول پہ لگتا ہے دسمبر کا اثر ہے۔ اب اس شعر کے پہلے مصرے کو اپنے فارمولہ کے حوالے کرتے ہیں: رخسار پر جم جاتے ہیں بہتے ہوئے آنسو، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ چند مزید مصرے برائے تیا پانچا ملاحظہ فرمائیں: میں ایک عکس بنانے چلی تھی خوابوں کا، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ مسمار ہو چکی ہوں میں اندر سے ٹوٹ کر، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ اور شام ہوتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں شعلے دل میں، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ میں گر چکی ہوں موج تلاطم کے درمیان، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ اور نسبت میری قبیلہ سوہنی سے جوڑ دی، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ شاعری بالکل میرے پلے نہیں پڑتی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے شاعری میں پھول سے مراد وہ پھول نہیں ہوتا جسے سن کر لوگ کپا ہو جاتے ہیں، یا آسمان سے مراد وہ آسمان نہیں ہوتا جس سے گر کر لوگ کھجور میں ٹکتے ہیں۔ یا اللہ پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے کراچی ریڈیو اسٹیشن کی وہ اناؤنسر یاد آ رہی ہے جس نے مرکہ ترنم نور جہان کا گانا لگانے سے پہلے مناسب سمجھا کہ آسان اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا جائے تاکہ شاعری کی بہتر تفہیم ہو سکے۔
گانا تھا ہائے ہائے نی جدوں ہولی جئی لیندا میرا نام میں تھا مر جاندی ہوں۔ اناؤنسر کہنے لگی اس گانے میں نورجان کہہ رہی ہے کہ جب تم دھیرے سے میرا نام لیتے ہو تو میں تھا مر جاندی ہوں ہائے ہائے نہیں، یعنی میں اسی جگہ پر فوت ہو جاتی ہوں۔ اب تمہارا فرض ہے تم ہائے ہائے کر کے سینہ کو بھی کرتے رہو۔ میر افسر امان کی کتاب بر وقت نہ ملنے سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن جانا بڑی چالاک ہے۔ اس نے بہت بر وقت نہ صرف ٹی سی ایس کر دی، کتاب ٹی سی ایس کر دی، بلکہ کتاب ملنے کی تصدیق بھی کرا لی۔ جانا کی پہلی کتاب بزم جانا تھی۔ جانا ہنستی مسکراتی کہہ کے لگاتی اس کتاب میں دکھائی دی۔ مجھے اپنی نظم مذاق میں بڑے چاؤ سے سناتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا جانا وہ تمہارے مذاق میں کا کیا بنا؟ بولی انکل بننا کیا تھا؟ مذاق میں برات لے کر آ گئے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، کہنے لگی پھر کیا؟ چلی گئی میں ان کے گھر مذاق میں۔ میں نے کہا تم مذاق کو مذاق تک ہی رہنے دیتی نا، اتنا سنجیدہ کیوں لیا؟ کہنے لگی کیا کرتی انکل، وہ شاعر ہیں، باتیں کرنا انہیں آتی ہیں۔ مجھے کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگی مجھے کہا تم بہت حسین ہو فتین ہو، لگا دیا مجھے بٹر مذاق میں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ دو شاعروں کا مل جانا بھی خوب ہے۔ جانا کے شور جو میرے پیارے دوست اور بہت اچھے ہونے کے ساتھ، اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ شام ڈھلے تھکے ہارے جب گھر پہنچتے ہوں گے اس سمے انہیں چائے کے کپ کی شدید طلب ہوتی ہوگی۔ جانا کرتے جب کمرے میں داخل ہوتے ہوں گے، جانوں کو مصرع ثانی کی تلاش میں آنکھیں موندے بے سدھ پڑے دیکھتے ہوں گے تو الجھن تو شدید ہوتی ہوگی، لیکن کتاب میں ان کے شور نامدار کے تاثرات پر کا میری حیرت دو چند ہو گئی، جس میں وہ فرماتے ہیں جانا انسانی جذبات کی حامل شاعرہ ہے، یعنی اس سنجیدہ کیفیت سے نکل کر جانا انہیں چائے کا کپ پلا دیتی ہے۔ کاش میں شاعر ہوتا تو دو کام کرتا، ایک تو اس کتاب کا شاعر کی نظر سے مطالعہ کرتا، دوسرا اسد بیگ مرزا کا سیرا لکھتا۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تو، لیکن صاحب وہ کیا کروں، میں زمانے میں تخلص کا گنہگار نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال راجہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں فرزانہ جانا صاحبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ صوبائی نائب صدر پنجاب ٹیچر یونین جناب ڈاکٹر امتیاز احمد عباسی صاحب، راجہ طاہر محمود چیئرمین، نائب صدر پنجاب سید حامد علی شاہ، راجہ اورنگزیب صاحب، راجہ اشراق صاحب، صدر قاضی عمران صاحب ضلع راولپنڈی اور دیگر اساتذہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کسی دوست نے کہا کہ یہ چینل 6 کے حوالے سے، تو چینل 6 پہ اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ چینل 6 کا پیج ہے، تو اسے لائک کریں گے تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اچھے ادبی، ثقافتی اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں۔ ضرور فیس بک اپنے پیج پہ دیکھیں، چینل 6 کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔